الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل من السماء ماء لكم وہی ہے اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے منہ شراب اور اس سے تم پیتے ہو ومنہ شجر اور اس میں درخت ہیں فیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو ینبت لکم بہ الزرع اگاتا ہوں میں تمہارے لیے اس میں الزرع کھیتی والزیتون والنخیل اور زیتون اور کھجوریں والاعناب اور انگور ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے لقوم ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر ہم نے جو ہے وہ شروع میں پڑھ لیا تھا کہ اس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، یعنی اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ نافرمان لوگ جو ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر شکر گزاری کریں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو انہی نعمتوں کے اندر سے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جو ہے غذا کے لیے، دودھ کے لیے اور سواری کے لیے جو ہے جانور پیدا کیے ہیں۔ اسی سے متعلق جو ہے آگے آج کی آیات کے اندر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ اب جب انسان کے لیے اللہ پانی برساتے ہیں تو پانی کی جو ہے دیکھیے مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ آسمان سے کبھی پانی برستا ہے، کبھی جو ہے برف برستی ہے، اور کبھی وہ پانی وادیوں کے اندر برستا ہے اور میدانوں کے اندر، اور کبھی پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں۔ تو جس قسم کا پانی بھی اللہ رب العزت برساتے ہیں، اور کبھی اس پانی کو سمندر کی شکل میں جمع کرتے ہیں، دریاؤں کی شکل میں، اور کبھی زمین کے نیچے جمع کرتے ہیں۔ تو اتنے طریقوں سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پانی کو اتارا ہے، پانی کو اسٹور کیا ہے، تو اس پانی میں سے تم کیا کرتے ہو؟ پیتے ہو، کہ انسان کی سب سے بڑی زندگی کی ضرورت جو ہے وہ پانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی پانی ہے کہ اسی پانی سے جو ہے وہ درخت اگتے ہیں، اور جب درخت اگتے ہیں تو ان درختوں سے انسان خود بھی نفع اٹھاتا ہے، اور جو ہے فیہ تسیمون اور جس میں تم چراتے ہو۔ اب یہاں چرانے سے مراد جو ہے وہ جانور ہیں، کہ جن جانوروں کو ہم نے تمہیں ایک نعمت کے طور پر دیا تو ان جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہم نے خود کیا، کہ جس طرح تم اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، اسی طرح تم اپنے جانوروں کے بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں پانی سے اگنے والے، اب دیکھیے درخت میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں درختوں کی۔ کچھ درخت ہوتے ہیں جو سیدھے اوپر جو ہے وہ لمبے جو ہے تنے کے ساتھ چڑھتے ہیں، جو لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں ان کو تو جانور ایسے عام طور سے نہیں کھا سکتے، ہر جانور نہیں کھا سکتا ان کو۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے بھی درخت بنا دیے، ایسے بھی پودے بنا دیے جن کو ہم بیلیں کہتے ہیں، جن کو ہم چارہ کہتے ہیں، کہ ان کی جو لمبائی ہوتی ہے اگنے کی وہ اتنی ہوتی ہے کہ جانور بآسانی کھڑے ہو کر جو ہے ان کو کھا لیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ینبت لکم، کہ جس نے تمہارے لیے کھیتی اگائی، کہ زمین سے نکلنے والا جو اناج ہے، غلہ ہے، اس کو اگانے والا بھی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور اس کھیتیوں کے اندر کتنی شکلیں ایسی ہیں جو کہ ہم اناج کے طور پر دیکھتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، اور کتنی زمین سے نکلنے والی کھیتی ایسی ہوتی ہے جن کو ہم پھل کہتے ہیں۔ تو الزرع کے اندر جو ہے وہ کھانے والی جو ہے کھیتیاں، یہ اناج، غلہ، گندم، چاول، اس قسم کی جو ہیں وہ چیزیں مراد ہیں، اور آگے جو ہے پھل مراد ہیں۔ والزیتون والنخیل، زیتون اور کھجوریں اور انگور۔ عرب سرزمین کے اوپر جو ہے ان پھلوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان پھلوں کو جو ہے وہ بار بار قرآن میں ذکر کیا۔ زیتون اور نخیل، کھجوریں ہر قسم کی جو ہے عرب لوگ کھایا کرتے تھے، اور اسی طرح اعناب، انگور جو ہے وہ خشک بھی کھاتے تھے اور تر بھی کھاتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے۔ تو دیکھیے اس کے اندر
جتنے بھی میوے پھل ہیں ان کے جو ہے وہ کیا ہو گئے، ان کا تذکرہ آ گیا، اور ہر پھل کا نام، میوے کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ومن کل ثمرات کے اندر اللہ نے سب کے سب کو ذکر کر دیا۔ عربوں کے ہاں جو مشہور تھے ان کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، کہ ان ساری چیزوں کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں میں، جانوروں میں، پانی میں، درختوں میں، یہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اب کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے کی جو ہے یہ چیزیں نشانیاں ہیں، اس میں اشارے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے ساری کی ساری چیزیں پیدا کرنے والی کوئی کائنات میں بہت بڑی طاقت ہے، کہ یہ جو زمین سے درخت اگتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی بھی کمال نہیں، انسانی طاقت کا کوئی عمل دخل یہاں پر ہے ہی نہیں۔ یہ ہے یہ تفکرون، کہ تم سوچو کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ صرف زمین کے اندر جو ہے دانہ ڈال سکتا ہے، پانی لگا سکتا ہے اس کو، لیکن اس کو پانی پہنچانے والا، اس کو روشنی پہنچانے والا، اس کو ہوا پہنچانے والا، اور پھر اسے جو ہے اناج اگانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جب تم یہ ساری نشانیاں اللہ کی دیکھتے ہو اور یہ تمہاری روزمرہ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، پھر بھی یہ نافرمان لوگ اللہ کی طاقت کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور پھر آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، وَالنُّجُومُ، اور ستارے، مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے کام میں لگے ہوئے ہیں، مسخرات کام میں لگے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے اپنی مزید نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ دیکھو رات آتی ہے، روزانہ دن آتا ہے، اور رات اور دن کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت دفعہ آیا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی اور رات کو اندھیرا بنا دیا تاکہ ہر جو ہے انسان کو سکون اور چین کی نیند آئے، اور اسی طرح دن جو ہے اللہ نے روشن بنایا تاکہ انسان کاروبار اور کام کاج اپنے کر سکے۔ روزانہ رات کا آنا، روزانہ دن کا آنا، یہ کسی انسان کی طاقت اور اختیار کے اندر نہیں ہے کہ کوئی انسان چاہے کہ رات نہ ہو، کوئی انسان چاہے کہ دن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ، کہ رات اور دن یہ میرے قبضے کے اندر ہیں، اور اسی طرح وَالنُّجُومُ، اور ستارے وہ کیا ہے؟ کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ ستارے بھی اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اور ستاروں کا ایک کام یہ ہے کہ اس سے جو ہے دریا اور سمندروں میں چلتے ہوئے راستہ تلاش کیا جاتا ہے، تو فرمایا یہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر توحید کے اوپر ایمان لانا یہ عقل والوں کا کام ہے، جو لوگ بے عقل ہیں وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو چیزیں وَمَا ذَرَأَ، اور جو چیزیں پھیلائی اس نے، لَكُمْ تمہارے لیے، زمین کے اندر، مختلفاً الوانہ، مختلف ہے ان کے رنگ، الوان لون کی جمع ہے، اس کو رنگ کو کہتے ہیں، مختلف ہیں ان کے رنگ، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو سوچتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں مختلف رنگوں کی ہیں۔ دیکھیے اگر ہم اپنی کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، گندم کا رنگ الگ ہے، چاول الگ طریقے کے ڈیزائن کے ہوتے ہیں، اسی طریقے پھل کو دیکھ لیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ہر پھل کا رنگ الگ ہوتا ہے، ان کا اور جو ہے ان کی بناوٹ الگ ہوتی ہے۔ اگر سبزیوں کو دیکھیں ان کا ذائقہ الگ ہے، رنگ جو ہے، اگر ہرا ہے لیکن اس ہرے کے اندر بھی کتنے رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ شیڈ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ کی مختلف چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں،
اس نے اتنے سارے رنگ جانوروں کے اندر بنا دیے، اتنے سارے رنگ اس نے انسانوں کے اندر بنا دیے، اتنے سارے رنگ اس نے کپڑوں کے جو ہے وہ بنائے ہیں کہ ہر انسان جو ہے مختلف رنگوں کے کپڑے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ رنگوں کا مختلف ہونا، یہ رنگوں کا مختلف ہونا یہ میرے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اگر جو انسان اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھ لے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اللہ جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا، تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت، طَرِيًّا تازہ، تاکہ کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم نکالو اس میں سے زیور، حلیہ زیور، اور تم نکالو اس میں سے زیور، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، جو چلتی ہیں پانی کو پھاڑ کر، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے انسان کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت دنیا کے اندر اتاری اس کو تذکرہ فرمایا، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ بہت جگہ آیا ہے، اور وہ ہے دریا اور سمندر۔ البحر کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر دریا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور سمندر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اردو میں تو ہم دریا الگ کہتے ہیں، سمندر الگ کہتے ہیں، لیکن البحر کے لفظ میں عربی میں دونوں ہی جو ہے وہ آتے ہیں، دریا اور سمندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سمندر اور دریا جو ہیں یہ بھی میں نے ہی بنائے ہیں، اور پھر اس دریا اور سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ یہ تمہارے کام کس طرح کرتے ہیں کہ ان سے تمہیں نفع ملتا ہے، ان کے پانی سے جو ہے تمہیں نفع ملتا ہے کہ دریا اور سمندروں کے اندر تم کشتیاں چلاتے ہو، اور جب کشتیاں چلاتے ہو تو اس میں تم کیا کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس طریقے سے تم نفع اٹھاتے ہو۔ دوسرے نمبر فرمایا کہ لحمن طریہ، کہ تمہارا رزق جو ہے میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب دریا اور سمندر کے اندر رزق جو ہے وہ مچھلی کی شکل میں اللہ پاک نے رکھا ہے کہ تم اس میں سے جو ہے لحمن طریہ کھاتے ہو، لحمن طریہ تازہ گوشت کھاتے ہو، کہ جب بھی تم سمندر اور دریا میں سے مچھلیاں نکالو گے تو وہ تازہ ہی نکلیں گی، یعنی کہ وہ مچھلیاں اس میں مردار نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام کے اندر جس نے جو جانور جو خشکی کی جانور ہیں، حلال جانور، جب ہم انہیں کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اسے مسنون طریقے سے ذبح کرتے ہیں، شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، لیکن جب مچھلی کھائی جاتی ہے تو مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، اگر سمندر سے یا دریا سے مردہ مچھلی نکلتی ہے تو بھی اس کو کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ حرام نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے اس طرح نفع اٹھاتے ہو، اور اگلے تیسرے نمبر پر فرمایا تستخرجوا منہ، تم نکالتے ہو اس سے زیور، اور اس کو کیا کرتے ہو، پہنتے ہو، کہ اس یہاں زیور سے مراد جو ہیں وہ موتی ہیں، ہیرے اور جواہرات جو سمندر سے نکلتے ہیں، سمندروں سے جو ہے وہ جو ہے مونگے جو ہیں وہ پتھر بھی نکلتے ہیں، جواہرات اور مختلف قسم کے جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک خزانے رکھے ہیں جو کہ جواہرات کی شکل میں نکلتے ہیں، اور یہ عورتوں کے زیور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا تم ان کو پہنتے ہو، تو تم ان کو پہنتے ہو مطلب کیا، پہنتی تو یہ عورتیں ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ تم ان کو پہنتے ہو، یعنی مرد پہنتے ہو، حالانکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ زیور جو ہے وہ عورت پہنتی ہے، مرد زیور نہیں پہنتا، زیادہ کرتے ہیں تو انگوٹھی پہن لیتے ہیں، لیکن عام طور سے پورا عورتوں کی طرح زیور اور مرد نہیں پہنا کرتے۔ تو قرآن نے یہاں پر جو مذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مذکر کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے تلبسونہا، کہ تم مرد ان کو پہنتے ہو، تو یہ کس طرف اشارہ ہے اس سے،
کہ دنیا میں عورتیں زیور پہنتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مرد پہنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کا زیور پہننا حقیقت میں مردوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پہنتی تو عورت ہے لیکن اس میں مردوں کا فائدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مردوں کا فائدہ کس طرح ہے کہ اللہ نے زیور کو عورت کی زیب و زینت بنایا ہے۔ جب وہ عورت جو ہے زیب و زینت اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شوہر جو ہے کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی بیوی کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ کیا ہے، بنا رہتا ہے، اس کا گھر بگڑتا نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں اور ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر بھی جو مرد جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا گھر کیا ہو جاتا ہے، عام طور سے برباد ہو جاتا ہے، طلاق کی طرف نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے باریک سا اشارہ ہے قرآن کریم کے اس لفظ کے اندر، جس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ زیور عورت پہنتی ہے لیکن اس کا فائدہ مرد کو ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ زیب و زینت ہے، خوبصورتی عورت کی ہے، مرد جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اس لفظ سے مفسرین نے نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زیب و زینت کا لباس اور زیور پہننے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھے حلیے کے اندر رہے اور بیوی اس کا خیال نہیں رکھتی تو مرد کو اس کو جو ہے وہ مجبور کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اس کے علاوہ مرد جو ہے وہ زیور تو نہیں پہنتے، لیکن مرد اپنے ہاتھوں کی جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کے اندر ان قیمتی پتھروں کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی تو دیکھیے مرد کے لیے حرام ہے، چاندی کا بھی ایک مخصوص وزن ہے، اس کے وزن سے جو ہے مرد انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی انگوٹھی ہے جو سونے کی نہیں ہے اور مرد نے پہنی اور اس میں کوئی قیمتی پتھر لگا ہوا ہے تو وہ مرد کے لیے پہننا کیا ہے، جائز ہے۔ اور آگے قرآن کریم نے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ دیکھیے جب آج کل تو اتنے بڑے بڑے شپ ہیں اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو دریا سمندروں میں چلتی ہیں، اس میں ایسی انجن لگے ہوتے ہیں، ایسی مشینیں لگی ہوتی ہیں جو پانی کو اور دائیں بائیں جو ہے کرتے ہوئے کشتیوں کے لیے کیا ہے، راستہ بناتی ہیں۔ اور آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو ہے ایسے شپ بھی بن چکے ہیں دنیا کے اندر کہ دنیا کے وہ سمندر جہاں پر سمندر کے اوپر پانی برف کی تہیں جمی ہوتی ہیں، کہ پانی نیچے ہوتا ہے اور اوپر صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، برف ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جہاں برف جمی ہوتی ہے وہاں کشتیاں اور عام جو شپ ہوتے ہیں، جہاز جو ہوتے ہیں وہ نہیں چل سکتے، لیکن آج اللہ نے انسان کو اتنی طاقت اور علم عطا کر دیا ہے کہ اس نے ایسے جہاز بنا لیے کہ ان جہازوں کے اندر ایسے انجن، ایسی مشینز لگی ہوتی ہیں کہ وہ ان برف کی کٹنگ کر دیتی ہیں، اور برف کی جب کٹنگ کرتی ہیں تو وہ جہاز جو ہے آگے چلتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا مواخر فیہا، کہ تم ان سمندروں کے اندر ایسی کشتیاں چلاتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور جو ہے یہ جو برف کی کٹنگ کرنے والے جو شپ ہوتے ہیں ان کو آگے چلایا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں جو برف کی کٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ برف کی کٹنگ کرتے ہوئے جہاز آگے چلتے ہیں تو اسی راستے کے اوپر پیچھے پیچھے وہ جہاز چلتے ہیں جو کہ دنیا کے سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ پاک نے اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ تم سمندروں کے اندر کشتیاں اور جہاز میں چلاتے ہو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تاکہ اس کے فضل سے تم تلاش کرو یعنی کہ روزی تلاش کرو۔ اب دنیا میں کتنی جو ہے وہ لوگ ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کرتے ہیں، وہ سب سمندر کے ذریعے ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کہ سمندر سے نکلنے والی مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
من فضلہ کے اندر آ گیا کہ اللہ پاک سمندروں سے بھی کیا کر رہا ہے، انسان کو روزی دے رہا ہے، اللہ درختوں کے ذریعے سے انسان کو روزی دے رہا ہے، اللہ جانوروں کے ذریعے سے انسان کو روزی دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو درختوں کا کاروبار کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زمین کے مختلف حصوں سے کوئی کسی چیز کا کام کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے خشکی کے اندر انسان کو جو ہے وہ روزی اس کی رکھی ہے، خشکی کے اندر روزی پھیلائی ہے اللہ نے، اسی طریقے سے اللہ نے دریا اور سمندروں کے اندر بھی انسان کی روزی پھیلائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دریا اور سمندر جو ہوتے ہیں یہ رزق کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، یعنی کہ مچھلیوں کی شکل کے اندر، اور اس راستے سے جو تجارت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بڑی نفع بخش ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ بار بار اپنی نعمتوں کو اسی لیے بیان کیا کہ کسی طریقے سے مشرکین مکہ جو ہے ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ایمان قبول کر لیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے رکھا زمین کے اندر، ڈالا زمین کے اندر رواسیا پہاڑوں کو، ان تمید بکم، یہ کہ وہ جھک نہ پڑیں تمہارے اوپر، بکم تم پر، کہ اللہ پاک نے اس زمین کو دیکھیے بہت پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے زمین کو بالکل ٹھوس نہیں بنایا۔ اللہ چاہتے تو اسے اسٹیل کی یا تانبے کی یا پیتل کی یا لوہے کی طرح سخت بنا دیتے، لوہے کی طرح اگر سخت بنا دیتے یہ زمین کہیں سے ہلتی تو نہیں، لیکن پھر اس زمین کے اندر انسان کھدائی نہیں کر سکتا تھا، نہ پانی کو نکالنے کے لیے کھود سکتا، نہ جو ہے وہ اناج اور غلہ اگانے کے لیے کھود سکتا، تو اس لیے اللہ پاک نے زمین کو ٹھوس اور سخت نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے زمین کو ایک جیسا بھی نہیں بنایا کہ کہیں سے اللہ نے نیچا بنایا ہے زمین کو، کہیں سے اونچا بنایا ہے، کہیں سے ریگستانی بنایا ہے، کہیں سے برفانی بنایا ہے کہ برف ہوتی ہے اس کے اوپر، کہیں پر جنگل ہی جنگل ہیں، کہیں پر دریا اور سمندر ہیں، اور کہیں پر صرف خشکی ہے۔ تو اللہ نے زمین کو اس طرح اس لیے بنایا کہ جو ہے وہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، لیکن ایک ہی زمین جو ہے جب ہلتی تو پھر کیا ہوتا، انسان کی کوئی بھی چیز اس زمین کے اوپر باقی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اللہ نے اس زمین کو روکنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑوں کا سلسلہ دنیا کے اندر جو ہے قائم کر دیا۔ پاکستان کے شمال کے اندر دیکھیے کتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پر بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ہم نے سورہ نبا کے اندر بھی بات پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین کی کیلیں بنایا ہے، زمین کی میخیں بنایا ہے، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا ہے، ورنہ یہ زمین ہر وقت کھلتی رہتی۔ تو تم دیکھ لو یہ بھی میری طاقت کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وعلامات، اور میں نے علامتیں بنائیں، اور میں نے علامتیں بنائیں، وبالنجم، اور ستارے، وعلامات، اور میں نے علامتیں بنائیں اور ستارے بنائے، ہم یہتدون، اور ستارے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، یہتدون ہدایت پاتے ہیں۔ دیکھیے ہدایت ایک تو وہ ہوتی ہے جو انسان قرآن کو پڑھ کر لاتا ہے، وہ ہدایت الگ ہے، یہاں ستاروں سے ہدایت پانے کا مطلب ہے ستاروں سے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا علامات، کہ ہم نے علامتیں بنائیں۔ اب اللہ نے علامتیں بنائی، کیا مطلب اس کا، کہ جب انسان دنیا میں تجارت کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ نے ایک تو یہ ذکر کر دیا کہ تم سفر کرتے ہو، اور خاص طور پر سمندروں کے اندر سفر کرتے ہو، تو میں نے ان تمہارے سفر کو آسان بنانے کے لیے بھی بہت سی نشانیاں بنائی ہیں، کہ جب انسان دنیا کے اندر سفر کرتا ہے تو دیکھیے بہت ساری جو ہے منزلیں مقصود پر پہنچنے کے لیے نشانیاں دیکھتا ہے۔ آج کل دیکھیے ٹریفک کے جتنے بھی سائن ہیں، اسی طریقے سے یہ سائن بورڈ جو لگے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ہم لمبے لمبے روٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ نشانیاں لگی ہوتی ہیں،
اور کہیں جو ہے سڑک کے اوپر ٹرن آ رہا ہوتا ہے. اس طرح یہ جو نشانیاں ہیں، یا اسی طرح اور قدرتی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں. ان میں پہاڑ ہو گئے، دریا ہو گئے، درخت ہو گئے، مکان ہو گئے. تو ان کے ذریعے جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگرچہ بظاہر درخت ہیں انسان نے اگائے ہیں، مکان ہیں انسان نے بنائے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں تم ان سے دوسرے فائدے اٹھاتے ہو، درختوں سے، مکانوں سے، لیکن ان چیزوں سے تم نشانیاں بھی جو ہے کیا کرتے ہو، اپنی راستے کی نشانیاں بھی جو ہے ان کو بناتے ہو. لیکن جب ہم کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، لوکیشن کسی کی ٹریس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لوکیشن، تو اس لوکیشن کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج کل تو دیکھنا جیسے ہوٹلس ہوتے ہیں، ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، کوئی اسکول ہو گیا، کالج، ہاسپٹلس، مختلف چیزوں سے ہم جو ہے کسی شخص کی لوکیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت یہ بندہ کہاں پر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں راستے کی مختلف شکلوں میں، یہ بھی میں نے ہی گویا کہ انسان کو ہنر دیا ہے. یہ میں نے ہی انسان کو سکھایا ہے کہ تمہارے راستے جو ہیں اس سے کیا ہو جائے، آسان ہو جائیں. یہ تو زمین کی علامات ہیں. اس کے بعد ایک آسمان کی علامت ہے جسے ستارے کہا جاتا ہے، اور بالنجم، کہ آسمان کے اوپر میں نے ستارے بنائے ہیں. زمین پر تو انسان بنا سکتا ہے علامات، آسمان پہ نہیں بنا سکتا. تو آسمان پہ میں نے خود بنا دی کہ زمین کے اوپر سفر کرنے والے جس طرح تم زمین کی علامتوں سے اپنے راستوں کو پہچانتے ہو، اسی طریقے سے تم ستاروں کے ذریعے بھی اپنے راستوں کو تلاش کرتے ہو. اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ سمندروں کے اندر جب یہ شپس چلتی ہیں تو یہ راستہ ہی اپنا ستاروں کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں. اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کو بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد پھر جو ہے شکوہ کیا انسان سے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا افمن، کیا جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے. افلا تذکرون، پس تم کیوں نہیں سوچتے. کہ اللہ نے اتنی چیزوں کو بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ جو یہ تمہارے بت ہیں، باطل ہیں، جن پتھروں کے بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو وہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ پتھر کی جو مورتیاں ہیں وہ میرے برابر ہو سکتی ہیں. تم کیوں نہیں سوچتے، تم اتنی چیزیں دیکھتے ہو پھر کیوں نہیں سوچتے. اور آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. جی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے. حقیقت ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے گویا کہ ایک چیلنج دیا ہے یہاں پر. اگر تم شمار بھی کرنا چاہو، کہ اگر تم چاہو نا کسی سپر کمپیوٹر کے ذریعے، کسی بھی مشین کے ذریعے، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے، تو اللہ کا یہ چیلنج ہے انسان کے لیے، دنیا کو، تم لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے. تو گن نہیں سکتے. اب دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لغفور رحیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مطلب کیا، کہ اے مشرکین تمہارا جرم بہت بڑا ہے کہ میری اتنی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں یہ چیلنج دیا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. میں اتنا طاقتور رب ہوں، لیکن تم پھر بھی شرک کرتے ہو، تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. تو یہ تمہارا جرم جو ہے نا بہت بڑا ہے، شرک کا. لیکن یاد رکھو کہ دنیا میں میرے ہاں شرک کی بھی معافی ہے. اگرچہ جرم تمہارا بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ جو ہے اس کو میں معاف نہ کروں، لیکن کیا ہے کہ ان اللہ لغفور رحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں. اگر تم آج بھی اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے سارے جرموں سے توبہ کر لیتے ہو تو میں تمہارے سارے جرموں کو معاف کر دیتا ہوں.
اور پھر آگے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کہ تمہارے دلوں کے اندر کفر ہے، اگر زبان کے اوپر ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی، اور اللہ تمہارے جرم کے مطابق جو ہے وہ تمہیں سزا دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور والذین، اور جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا وہ نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو جن پتھروں کی بتوں کو خداؤں کو تم پوج رہے ہو، یہ تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، یہ تو خود پیدا ہونے میں میرے محتاج ہیں۔ کیسے کہ جن پتھروں سے تم بت بناتے ہو ان پتھروں کو بھی تو میں نہیں پیدا کیا، تو یہ کیسے پیدا کر سکتے، اتنے عاجز ہیں۔ اور پھر فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء ان میں زندگی نہیں ہے، وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ کہ جن بتوں کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، میری خدائی میں جن کو تم نے شریک کر رکھا ہے، ان تمہارے معبودوں کو بتوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ مردوں کو کب اٹھایا جائے گا، قیامت کب آئے گی، مردوں کو زندہ بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور پھر تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک اکیلا ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ پس جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کے اندر ہیں، وہ غرور کے اندر ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون، ٹھیک بات ہے، لا جرم ٹھیک بات ہے، یقینی بات ہے، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ کہ اللہ ایک ہے اور یہ ایمان لانے کے بجائے جو ہے کیا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تکبر سے مراد یہاں پر کیا ہے، ایمان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے ہیں، اپنے مال کے اوپر انہیں تکبر ہے، اپنی سرداری کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر انہیں غرور ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتے تھے، یہ تو معاذ اللہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی سرداری نہیں ہے، ہم بڑے جو ہے سردار ہیں اپنے وقت کے، تو انہیں یہ تکبر تھا۔ اس تکبر کی وجہ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت اور مرتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا نفع اور کتنے نقصان کا سودا کیا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اور جب کہے تو ان سے ما انزل ربکم کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین تو وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تحقیق کے لیے ان مشرکین سے پوچھتا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب نے تو قرآن نازل کیا ہے ان کے اوپر، اور فرشتہ آتا ہے وہی لاتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرآن آتا، میرے اوپر قرآن آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، تو ان کے پاس تو ایک کتاب ہے جس کو وہ پڑھ کر بھی سناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ سنتے ہیں، تو یہ بتاؤ یہ جو تمہارے پتھروں کے بت ہیں انہوں نے کون سی کتاب نازل کی ہے، انہوں نے کون سی کتاب تمہیں دی ہے، ہم بھی تو وہ کتاب دیکھیں، تو وہ کہاں ہے کتاب،
تو یہ کہتے تھے قالو، وہ یہ کہتے تھے اساطیر الاولین، کہ وہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کو کہتے تھے کہ یہ جو تم جس قرآن کی بات کر رہے ہو نا، تو یہ قرآن کے کتاب ہے، یہ کوئی صحیفہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی نا اس میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں کسے کہتے تھے کہ جو گزری ہوئی امتوں کے احوال لکھے ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور بنی اسرائیل، جس کے ہم نے تذکرہ بار بار قرآن میں پڑھے، تو یہ کہتے تھے یہ کتاب جو ہے نا، یہ قرآن جو ہے نا ان کی، یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے، اور گویا کہ ہمارے معبود جو ہے اس طرح کی کہانیاں نہیں لکھتے، یہ تو ایک سی بیکار کی ماشاء اللہ بات ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس جو ہے بات کو قرآن کریم میں نقل فرما دیا، اور آگے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں، لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھائیں بوجھ، اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتاً پورے مکمل، یوم القیامت قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور بوجھ ان لوگوں کا، یضلونہم بغیر علم، کہ وہ بہکاتے ہیں بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ کہ اب اللہ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ یہ خود تو تھے ہی نافرمان، یہ خود تو تھے ہی جو ہے، لیکن یہ دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے، گمراہ کرتے تھے، خود تو قرآن کو مانتے نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کو نہیں ماننے دیتے تھے، خود قرآن سنتے نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ قرآن نہیں سننے دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خود تو مجرم ہے ہی، لیکن یہ جتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی گمراہی کا عذاب بھی ان کے کھاتے میں آئے گا، ان کو ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا، یعنی عذاب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جن کو انہوں نے جو ہے اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کیا تھا۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کوئی شخص کسی کی دعوت سے ایمان قبول کر لیتا ہے، تو اب دعوت دینے والے کا، محنت کرنے والے کا بھی حصہ ہے، کوئی کسی کی محنت سے نمازی بن گیا، کوئی کسی کی محنت سے دین پر آ گیا، تو اب دعوت دینے والے کا بھی حصہ ہے اس کے اندر۔ تو اسی طریقے سے یہ ان کی دعوت پہ جب یہ لوگ جو ہے قرآن کا انکار کریں، اور جی دیکھیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور ان کی گمراہی کا عذاب بھی ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق یہ دھوکہ دے چکے ہیں، دغا کر چکے ہیں، تحقیق دغا کر چکے ہیں جو لوگ تھے ان سے پہلے، فأتی اللہ بنیانہم، پھر آ پہنچا ان کے پاس اللہ کا حکم، من القواعد، اور اللہ کا حکم آ پہنچا ان کی بنیانہم، ان کی عمارتوں پر، من القواعد، بنیادوں سے، فخر علیہم، پھر وہ گر پڑی بنیادوں سے ان پر، السقف من فوقہم، چھت ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون،